الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کے کہ ہم اس کا ترجمہ یا مختصر سلیس تفسیر کریں، اس کی درست ادائیگی اس کو سمجھ لیں، بلکہ میری گزارش ہے کہ میرے احباب قرآن کریم کا پہلا پارہ کھول لیں اور اس کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کھول کر اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ درست ادائیگی میں مہارت پا لیں۔ تو سب سے پہلے آغاز دیکھیں ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا۔ اب یاد رکھیں کہ وَلَقَدْ نہیں کہنا، قاف ہے، آگے انزلنا زائے، اس کو انزلنا یہ نہیں۔ اِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آگے وَمَا يَكْفُرُ کیف بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ یہ فاسقون جو ہے اس کو قاف کی ادائیگی کریں اور فاسقون نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ فاسقون۔ یہ پہلی آیت ہوئی 99۔ اگلی آیت ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، عین پھر ہا، عاہدو نہیں کہنا، عاہدو کہنا ہے۔ آگے ہے عہدن، یہاں بھی عین کا خیال رکھیں اور عہدن نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ عاہدو عہدن۔ نبذہ، یہ دال ہے، نبذہ نہیں کہنا، نبذہ ذا۔ فریقن، فریقن نہیں کہنا، منہم بل اکثرہم، یہ سا ہے، اکثر نہیں کہنا، لا یؤمنون۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ حق تعالی شان ہو یہود یعنی بنی اسرائیل کی شناعتیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں ان کی جو شناعتیں بیان کیں، تقریباً 20 کا عدد ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اس پہلی آیت میں ان کی 21ویں شناعت کا بیان ہو رہا ہے، اور باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ، تحقیق۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک لام بھی تاکید کا لا رہے ہیں اور قد بھی، اور البتہ تحقیق ہم نے
آپ کی طرف، الیکا، یہ خطاب ہے محبت قرآن حضرت خاتم النبیین کو۔ اللہ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف آیات، یہ آیت کی جمع ہے نشانیاں، نشانات، بینات، کھلے کھلے واضح، جن کا سب مشاہدہ کر رہے ہیں، انہیں آیات بینات کہا جاتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب حضرت خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ کو بہت سی آیات، نشانیاں، دلائل، علامات آپ کی نبوت اور رسالت کے دے رکھے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک امی شخص کا جو نہ تورات کو جانتا تھا، نہ زبور کو، نہ انجیل کو، اور نہ ہی قرآن کو، ما کنت تدری مل کتاب، کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، ایمان کیا ہے۔ تو ایسے انسان کو اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کر دیا وہ قرآن جو ان کے دل پہ نازل کیا تھا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے اتارا، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہوں۔ یاد رکھیں اس امت کے علماء جو وارثان نبوت ہیں، ان میں یہ وصف پیدا کرنا ہے کہ وہ امت کو نظارت کریں، ڈرائیں، ان کو انجام بد سے ڈرائیں، بچائیں، اور انہیں انجام خیر کی بشارت دیں، اور یہ کھول دیں ان پہ کہ یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی ہے، یہ ایک طرف اللہ اور رسول کی اطاعت اور اس کی بندگی کی زندگی ہے اللہ کی، اور یہ ہے آپ کو خوشخبری، یہ بتائیں۔ اور دوسری طرف اگر تم نے قرآن و سنت کی اتباع نہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کی، تو یہ تمہارا انجام ہے۔ یہ بشارت اور نذارت اللہ کے انبیاء یہ کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت للعالمین بنایا ہے، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے۔ امت کے آج علماء اگر اپنے اندر یہ وصف پیدا نہ کریں اور اپنے ماحول اور اپنے احباب اور اپنے کام کے رفقا میں یہ کام نہ کریں تو کیا وراثت ہے ان کے پاس۔ تو میری استدعا ہے، اپیل ہے اہل علم سے کہ وہ اپنے اندر وصف بشارت اور نذارت کو اجاگر کریں، نمایاں کریں، ان دو وصفوں کو، اور یہی ارث ہے نبوت کی، اور یہی ان کے وارثان نبوت ہونے کی علامت ہے۔ بغیر نشانی کے کوئی شخص کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اہل علم کی نشانی کیا ہے؟ بشارت و نذارت، اور یہی وصف علم نافع کا ہے۔ یاد رکھیں کہ علم نافع وہ علم ہے جو صاحب علم کو یہ وصف دے کہ وہ اطاعت کرنے والوں کے لیے مبشر بنے اور نافرمانوں کے لیے وہ نذیر بنے۔ بس یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے پیغمبر کھلی نشانیاں دکھائیں، اب کھلی علامات کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو نہ ماننا یہ فاسقوں کا کام ہے۔ یہ اس وصف تھا یہود میں۔
اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان اپنی زندگی، سیرت اور کردار کو اگر تھوڑا سا ٹٹولنے بیٹھ جائیں اور اپنی ذات میں ہم تأمل کریں تو الا ماشاء اللہ یہی وصف آج ہمارے برادران کے اندر ہے۔ تو جناب رسول اللہ نے اسی سے ڈرایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ۔ ہم سے پہلے جنہیں کتاب ملی وہ تورات اور انجیل کے ماننے والے یہود اور نصارہ تھے۔ تو اب علم کے بعد پھر عمل پہ نہ آنا، یہ بھی عمل ہے کیا کہ اہل علم کا عمل کیا ہے؟ خود بھی اطاعت کریں اور نافرمانوں کو بشیر و نذیر بن کے اطاعت کی طرف لائیں۔ اگر یہ وصف ہمارے اندر نہیں ہے جو حاملین علم نبوت یا وارثان نبوت ہیں، تو میرے احباب کرام پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ کھلا فسق ہے۔ تو عام لوگوں کا فسق اور اہل علم کا فسق، یعنی علم کے بعد علم کا ایک بوجھ تقاضا کرتا ہے کہ ہم امت کے عام آدمیوں کو بشیر و نذیر بن کے اطاعت کے دائرے میں داخل کریں۔ بس یہ میری گزارش تھی۔ بہرحال آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے آپ پر کھلی نشانیاں نازل کی اور ان کا انکار صرف بد کردار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، حکم عدو کرنے والے ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان لوگوں نے عہد کیا، کوئی عہد کہ ہم تورات کو مانیں گے، انجیل کو مانیں گے، اللہ کے نازل شدہ احکام کو مانیں گے، ہفتے کے دن کا احترام کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے بھی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا عہد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم میں چھوڑا، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، کہ جو میں نے تمہارے اندر قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ بعض احادیث میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اپنے سلف صالحین کی تعلیمات اور سیرت اور کردار بعض والوں کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ نَبَذَ فَرِيقٌ، تو ایک گروہ نے پھر اس کا انکار کر دیا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں بیان نازل فرمائی۔ اب یہود میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کلام آپ پہ جبریل لائے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ تھا حق سے بھاگنے کا۔ تو پچھلی آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جبریل سے تم عداوت رکھتے ہو اور میکائیل سے کہتے ہو ہماری دوستی ہے۔ من کان عدو لجبریل، تو جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب اس بہانے کو بھی اللہ نے ان آیتوں میں رد کر دیا ان پہ کہ یہ جو اللہ نے نشانیاں کھلی نازل کی تو تم پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں یہ بہانہ بنا کے کہ جبریل لے کر آئے ہیں
جو ہمارے دشمن ہیں۔ ہم نے تو البتہ تحقیق آپ کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے نہایت واضح اور روشن دلائل نازل کر دیے، جن میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہیں، اور ان میں جبریل کا توسط نہیں۔ اگر قرآن کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے کہ تمہاری دلیل سے جبریل سے دشمنی ہے، تو ان آیات، ان معجزات جن میں جبریل کا واسطہ نہیں، کتنے معجزات نبوت کا تم مشاہدہ کر چکے ہو، وہاں تو جبریل نہیں۔ مگر یہ تمہارا عناد ہے اور ضد ہے اور دشمنی ہے حق سے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابن سوریہ یہودی نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی نہیں لائے جسے ہم بھی پہچانیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی جبریل کے بغیر جو تم رات دن معجزات نبوت کا رسالت کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو اب پھر حق سے عناد کے سوا اور کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان لوگوں میں فسق ہے، ان لوگوں میں اللہ کے حکم عدولی ہے، اپنے فسق کے سبب یہ منکر ہیں، بلکہ حق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے نہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ انہی کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو پیغمبر کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، مگر حق کو انہوں نے اس لیے پس پش ڈال دیا کہ ان کے مزاج میں فسق ہے، حکم عدولی، اللہ کے سامنے اکڑنا، عناد کرنا۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا، تم اپنی سیرت کا مطالعہ کر لو، او کلما عاہدوا عہدا، کہ ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے کوئی معاہدہ کیا، کوئی عہد کیا، پھر کیا ہوا؟ نقضہ، انہوں نے اللہ کے اس عہد کو توڑا۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، تو یہ عہد شکنی، دیکھو دو چیزیں ہیں یہاں، ایک حق کا انکار اور دوسرا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں میں عہد شکنی، تو یہ دو ان کی برائیاں اور شناعتیں ہیں جو دونوں کی دونوں ان کو حق کے قبول کرنے میں مانع، اور سزا کے طور پہ اللہ نے ان کی بدعہدی کی وجہ سے ان کو حق سے دور رکھا، کھلا ہی نہیں ان پہ۔ پھر آگے فرمایا، بل اکثرہم لا یؤمنون، فاسقون بھی کہا اور لا یؤمنون بھی کہا، تو یہ آیت نمبر 100 میں ہے۔ انشاءاللہ اس سے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان یہود کی شناعتوں کا مستقل طور پہ ذکر کر رہے ہیں، جسے ہم انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔